الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہیں کام آئیں گے ان کے اموالہم ولا اولادہم، نہ ان کے مال اور نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے کچھ بھی، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور بے شک یہ لوگ جہنم کا ایندھن ہے۔ کداب آل فرعون، ان کی عادت ایسی ہے جیسے فرعونیوں کی عادت، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی عادت جو ان سے پہلے گزر گئے، کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو، فأخذہم اللہ بذنوبہم، پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اور بے شک اللہ رب العزت سخت عذاب والے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دو آیتیں ان میں یہود کی ضد کا بیان کیا ہے۔ یہود قوم بڑی ضدی قوم اور ہٹ درم قوم ہے، باقی اقوام میں بھی ضد ہے لیکن یہودی سب سے سخت ضد والی قوم ہے۔ اور ان کا شان نزول بھی اور پس منظر وہ یہ ہے کہ یہودی مدینہ میں جو آباد تھے یہ 3 خاندان تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینوقا، یہ 3 یہودیوں کے خاندان مدینہ میں آباد تھے، اور مدینہ کی تمام منڈیوں پر ان کا قبضہ تھا، مدینہ کی ساری تجارت ان کے ہاتھوں میں تھی، پھر علم میں بھی ماہر تھے اور ان کی افرادی قوت بھی ان کو حاصل تھی، اور ظاہر ہے کہ جس قوم کو یہ 3 چیزیں حاصل ہوں کہ اس کا تمام تجارت پر بھی قبضہ ہو، علم میں بھی ماہر ہوں، افرادی طاقت بھی زیادہ ہو، انہیں بڑا گھمنڈ ہوتا ہے اپنے اوپر، اور وہ اپنے آپ کو غالب سمجھتے ہیں اور بڑے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ بس کوئی ہمارے اوپر غالب نہیں آ سکتا اور ہم سب پر غالب ہیں۔ اور ان کی کیفیت کیا تھی، ان کی بدمعاشی کا عالم یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں کوئی ان کی مرضی کے بغیر کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ 2 قبیلے دوسرے آباد تھے اور وہ مشرکین کے تھے، اوس اور خزرج، لیکن وہ ان کے نیچے اتنے دبے ہوئے تھے کہ اگر اوس قبیلہ یا خزرج قبیلہ اپنی لڑکی کی شادی کروانا چاہتے یا اپنے لڑکے کی شادی کروانا چاہتے تو وہ اپنے اس علاقے کا جو بڑا یہودی ہوتا اس سے مشورہ کرتے، اگر وہ اجازت دیتا کہ یہاں شادی کرواؤ تو کروا سکتے تھے، اور اگر کہتا کہ نہیں آپ یہاں نہیں شادی کروا سکتے تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی اجازت کے بغیر شادی ہو۔ اگر اوس اور خزرج میں سے کوئی کسی سفر پر جانا چاہتا وہ پہلے جا کر ان سے اجازت مانگتے، جو اس کے علاقے میں یہودیوں کا بڑا سردار ہوتا، کہتے ہم جانا چاہ رہے ہیں سفر پر، وہ اجازت دیتا تو جا سکتے تھے، اور اگر وہ اجازت نہیں دیتا تھا تو نہیں جا سکتے۔ یہ کیفیت تھی ان کی مدینہ منورہ میں۔
اور یہ مدینہ منورہ میں آباد کب ہوئے تھے آ کر؟ مدینہ منورہ میں یہ آ کر آباد ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے 400 سال پہلے۔ اور اس کا سبب کیا بنا؟ وہ خط ایک بنا، میں نے ایک دفعہ جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ ایک بادشاہ تھا، طبہ بادشاہ یمن کا، اور وہ بادشاہ جب وہ مدینہ کی اس وقت یثرب کہا جاتا تھا گزرا، تو اس نے وہاں وہ ساری علامتیں دیکھی جو تورات اور انجیل کے اندر جو علامات تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے یہاں آئیں گے۔ اب وہ سب کا سب اس کے سامنے آیا تو اس نے ایک خط لکھا تھا، اور وہ خط اس نے شاہی فرمان کے طور پر جمع کروایا، اور اس کے خاندان سے ہوتے ہوئے یہ خط حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں آیا، اور جس میں یہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے ہوتے ہوئے آپ آئے تو میں آپ کا خادم بنوں گا، آپ کا غلام بنوں گا، آپ کے پاؤں دھوؤں گا، اور اگر میرے بعد آئے تو گواہ رہنا میں آپ پر ایمان لا چکا۔ اب یہ کیفیت تھی جب ان یہودیوں کو یہ پتہ چلا کہ وہ آخری نبی یہاں پر آئے گا مکہ سے ہجرت کر کے، اور انہوں نے پہلے تو یہ کہا ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر فتح مانگتے تھے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ کانوا یستفتحون، یہ اللہ سے فتح مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں محمد کے صدقے میں فتح عطا فرما، اور کبھی کبھی باقی کفار کو آ کر کہتے، دھمکیاں دیتے، نبی آنے والے آخری، اس کے ساتھ مل کر ہم تم سے نمٹیں گے۔ اب یہ تو پہچانتے تھے سب، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے جیسے اپنے اولاد کو، آپ کی علامتیں ایسی سب کچھ۔ اب یہ سب کچھ تھا، تو اس لیے یہودی ادھر ادھر سے آ کر مدینہ میں آباد ہو گئے، یہ تینوں قبیلے، کہ وہ آخری نبی آئے گا، اس نبی کی خدمت ہم کریں گے، ہم اس نبی پر ایمان لائیں گے۔ آباء و اجداد تو اچھے تھے، ان کی یہ نیت تھی، لیکن بعد میں آنے والی ذریت بگڑ گئی، اور انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے بھی کیے، آپ کو زہر بھی دیا، اور آپ کو شہید کرنے کی بھی کوشش کی۔ جب وہ آباد ہو کر آباد ہوئے، اور یہ کیفیت تھی وہاں پر، اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ٹھہرے، ابو ایوب انصاری نے آپ کو خط دیا طبہ بادشاہ، تو اس وقت ہر طرف ان کا چرچا تھا، اور میں نے کہا کہ ان کا قبضہ تھا مدینہ پر، وہاں اکانومی پر بھی ان کا قبضہ تھا، اور پڑھے لکھے بھی تھے، اور اس کے علاوہ افرادی طاقت بھی زیادہ تھی۔ اب معرکہ بدر ہوا جو اس کے بعد والی آیت میں آئے گا، بدر کا معرکہ ہوا، مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی، اور جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی بدر میں، تو آپ واپس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا اور بٹھایا، اور آپ نے فرمایا کہ تم ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھو، اللہ کی توحید کا آپ نے ان کے سامنے بیان کیا، نبوت اور رسالت کو بیان کیا، آخرت کے دن کا بیان کیا، مرنے کا، مرو گے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے آؤ گے، لہٰذا تم ایمان لے آؤ، اگر نہیں ایمان لاؤ گے تو پھر ان لوگوں والا حشر ہوگا۔ تو اس وقت یہودیوں کا سردار کعب ابن اشرف، اس نے کہا اچھا آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں، آپ ہمیں جنگ کی دھمکی دے رہے ہیں، اور آگے کیا کہتا ہے، آپ کا واسطہ اس قوم سے پڑا جنہیں لڑنا ہی نہیں آتا تھا، وہ جانتے ہی نہیں تھے لڑائی کیا ہے، انہیں لڑنا نہیں آتا تھا، ہم تو لڑنا جانتے ہیں، ہم سے واسطہ پڑ گیا تو پھر دیکھ لینا کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں دھمکی نہیں دے رہا، لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا کرو، لیکن انہوں نے نہیں مانا، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ کرتے کرتے پھر وہ وقت بھی آیا کہ یہ قرآن کی آیات صادق آئیں، اور وہ وقت آیا کہ دونوں قبیلے بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ تو مدینہ سے نکل گئے خود بخود، لیکن بنو قینقاع نے آپ سے مقابلہ کیا، بالآخر وہ بھی وہاں سے نکلے اور ان کے مکان جلائے گئے، اور ان کی عورتوں کو اور ان کے لوگوں کو جو ہے وہاں پر غلام بنایا گیا،
اور ان کو باندیاں عورتوں کو بنایا گیا، اور یہ کیفیت ہے اور اس کا یہاں تذکرہ ہے، اور یہ اللہ نے آپ کی پیشن گوئیاں سچ کر کے دکھائیں، اس کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ تو ارشاد فرمایا ان الذین کفروا۔ اچھا، یہ آیتیں اتری یہودیوں کے بارے میں، لیکن ایک اصول یہ ہے کہ آیت کا شان نزول خاص ہوا کرتا ہے، لیکن حکم سب کے لیے ہوا کرتا ہے، حکم عام ہوا کرتا ہے۔ یا صرف یہودی مراد نہیں ہوں گے، اب حکم کے اعتبار سے مشرکین مکہ بھی مراد، کفار بھی مراد ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ان کی اکانومی پر قبضہ تھا اور اولاد بھی، افرادی قوت بھی زیادہ تھی۔ فرمایا نہ ہرگز ہرگز نہیں انہیں بچا سکیں گے، ان کے کام نہیں آ سکیں گے، ان کے مال و دولت اور ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکیں گے۔ اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے، پھر یہ اولاد بھی نہیں بچا سکتی اور یہ مال و دولت بھی نہیں بچا سکتی۔ اور آگے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور ان کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ آگ، جہنم کی آگ کا ایندھن ہے، اور کسی حالت میں مر گئے تو قیامت میں جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ ان کا یہاں تذکرہ۔ آگے فرمایا کداب آل فرعون، فرمایا ان یہودیوں کی عادت فرعونیوں کی عادت کی طرح ہے، اور ان سے پہلے قوم عاد اور قوم سمود یہ گزرے ان کی عادت کی طرح ہے۔ اور ان کی عادت کیا تھی؟ کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فرعون کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تو تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور جب یہ کہتا تھا، پھر اللہ نے بحر کلزم میں جب موجوں کے تھپیڑے اس کو لگائے تو کیا کہنے لگا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ تو اب کہا گیا، اب آپ کو سمجھ آئی۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ نیچے جو مٹی میں گارا تھا، نیچے جو پانی کے نیچے جو کیچڑ تھا، میں نے فوراً فرعون کے منہ میں وہ دے دیا، کہیں اللہ کی ذات جو ہے وہ نرم ہو کر اس کو معاف نہ کر دے، اس کے منہ میں دے دیا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اليوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، ہم نے تو آپ کو عبرت بنا دیا ہے، اور آج تک اس کی لاش عبرت ہے۔ فرمایا فرعون کو اس کی بادشاہی نہ بچا سکی، فرعون کو ان کی ذریت نہ بچا سکی، جب اس کو مال و دولت اور بادشاہی نہیں بچا سکی، انہوں نے بھی ایسا کیا تھا۔ فرمایا یہودیوں تمہیں بھی مال و دولت نہیں بچا سکے گا، اور تمہاری اولاد تمہیں نہیں بچا سکے گی، اور تمہاری یہ ساری چیزیں تو جن پر تمہیں گھمنڈ ہے یہ تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ ان کی بھی یہ عادت تھی، قوم عاد، قوم سمود، وہ بھی بڑی بڑی طاقتوں والے، انہیں اپنی طاقت اور قوت پہ گھمنڈ تھا کہ وہ کہتے کون ہے جو ہمارے مقابلہ کرے گا؟ ہم تو بڑی عمروں والے ہیں اور ہم تو بڑے قداور شخصیات ہیں۔ لیکن اللہ نے جب ان پہ عذاب بھیجا اس طرح تھے، بعضوں پر آندھی آئی، کانہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے جڑوں سے نکل کر گرے ہوں، اور بعض ایسے جو اوندا منہ گرے اور ایک چیخ نے ان کے کلیجے پھاڑ کر رکھ دیے۔ فرمایا یہ ان کا حال ہوا، کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو انہوں نے جھٹلایا تھا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، پس اللہ نے ان کے ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو پکڑ لیا، اور ان گناہوں کی وجہ سے جب اللہ نے پکڑا انہیں، پھر کوئی بھی چھڑا نہ سکا۔ واللہ شدید العقاب، اللہ رب العزت بہت سخت سزا والے ہیں، بڑے سخت انجام والے ہیں۔ اس دن کیا حال ہوتا ہے؟ وہ دن کیسا ہے؟ فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال بچا سکتا ہے نہ اولاد بچا سکتی ہے، ہاں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں وہی ہے جو اللہ کے سامنے آئے گا ایمان والا دل لے کر آئے گا، قلب سلیم لے کر آئے گا، وہ تو بچ سکتا ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بچ سکتا۔ یہ ان کے ساتھ کیفیت ہوئی، اور اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی نہ بچا سکا، اور وہ اس طرح جہنم کی آگ کا ایندھن بن گئے۔ تو پتہ چلا کہ اگر آدمی اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے حکموں کو توڑے گا، اللہ رب العزت کا باغی بن جائے گا، پھر یہ سمجھے کہ میری اولاد مجھے بچا دے گی، مال و دولت بچا دے گا، میرا اقتدار مجھے بچا دے گا، نہ اس کو کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ اگر اللہ رب العزت کا تابع فرما بردار بن جائے گا، اللہ کے حکموں کو مانے گا، اللہ جب بچانا چاہے گا پوری دنیا اسے مٹانے کی کوشش کرے، نہیں مٹا سکتی، وہ بچ جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔